السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبا إنكم إذا لخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لرغا پر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ وصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تامہ علی سیدنا محمد تنحل بالقدر تنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا شعیب نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، تب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اب تو میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا جب قوم کی طرف سے ایمان کو قبول کرنے کی امید ختم ہو گئی تب آپ نے یہ بات کہی۔ تو لہٰذا جب آپ نے یہ دعا مانگی اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کیا کہا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ تو اس قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان والوں میں سے ہو جاؤ۔ لہٰذا قوم کے جو سردار تھے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، ان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ابھی الیکشن کا پیریڈ آ رہا ہے، لیکن جو ممبر ہوں گے وہ ہر کوئی کہتا ہے نا میرے تابع میں اتنے سارے ہوتے ہیں، میرے انڈر میں اتنے لوگ ہیں، اتنوں کی ووٹ مل جائے گی، میں جس کو کہہ دوں گا وہ ووٹ کر دے گا۔ تو اسی طرح قوم کے کچھ بڑے رہنما، رہبر، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماتحتوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کافر قوم کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگے اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی بات مانی، تو پھر تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، تمہارا خسارہ ہی ہوگا۔ اب یہاں پر اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یا تو یہ کلام انہوں نے جو تو اپنی کافر قوم سے کیا، اگر کافروں سے انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قوم کے سرداروں نے اپنی کافر قوم سے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، ان کی بات مانی اور اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ۔ اور اگر کبھی یہ گفتگو ایمان والوں سے ہو، وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اگر وہ مراد ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے لوگوں، وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم ان پر ایمان لا چکے ہو، اگر ابھی بھی تم ان کے متبع بنے رہے، ان کے تابع دار ہی رہے اور ان کے دین کو نہ چھوڑا اور اپنے آبا و اجداد کے پرانے دین میں تم پلٹ کر نہیں آئے،
ان بتوں کی پرستش کی طرف تم لوٹ کر نہیں آئے تو ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، تو لہٰذا یہاں پر ان لوگوں نے انکم اذا لخاسرون، یعنی تم ضرور نقصان اٹھاؤ، ضرور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہاں پر بھی خسارے سے مراد دو طرح کا خسارہ ہے، ایک خسارہ دنیاوی اور ایک خسارہ اخروی، آخرت کا خسارہ۔ ان کافروں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یا تو اللہ بڑا خدا ہے اور یہ جو بت ہے یہ چھوٹے خدا ہے، اور اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو ان چھوٹے خداؤں کو پوجو، ان کی عبادت کرو جب وہ بھی راضی ہو، یا یہ کہ وہ انہی بتوں کو جو ہے تو سزا و جزا کا مالک جانتے کہ بت جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے وہ انعام دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو لہٰذا اگر یہ جو بھی مراد ہو تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا تمہارا یہ نقصان ہوگا کہ تمہیں بت معاف نہیں کرے، تم نے جو ان کی بغاوت کی اور جو تم نے ان کی پرستش نہ کی، ان کی عبادت نہ کی، ان کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تو پھر تم بعد میں نقصان اٹھاؤ گے، تمہیں اس کا عذاب ملے گا، اس کی تمہیں سزا بتوں کی طرف سے ملے گی، یہ مراد ہے۔ اور اگر دنیاوی نقصان مراد ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ جو طریقے سے آج ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی ہماری نزدیک غلطی نہیں، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی اس سے ہو گیا، کر لیا، لیکن اس کو گناہ جانا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ یہ گناہ کرتے وقت انسان یہ سوچے کہ میں کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں، شراب پیے، نماز چھوڑے، زنا کرے، کوئی حرام کام کرے، اور وہ یہ سمجھے نہیں میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو یہ سب سے خطرناک ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم جس طور پر تجارت کر رہے ہیں کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، جو کاٹا مارتے ہیں، ٹانڈی مارتے ہیں، اور جو لوگوں کو لین دین میں کھوٹا خراب میں ہم پھیر بدل کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو ہم تجارت کرتے ہیں یہ صحیح ہے، اور اسی سے تو ہم مالدار ہو رہے ہیں، اسی سے تو ہمارے پاس دولت کی فرح روانی آ رہی ہے، اسی ذریعے سے تو ہمارا نام ہو رہا ہے۔ اگر کبھی ہم نے یہ چھوڑ دیا اور شعیب علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر لیا تب تو پھر ہمارا نقصان ہوگا، پھر جتنا فائدہ ہم کو مل رہا ہے، جتنا نفع ہم کو مل رہا ہے اتنا نہیں ملنے والا۔ اگر ان کے طریقے پر چل کر کے ہم تجارت کریں گے، جو اصول وہ بتا رہے ہیں ویسے ہم تجارت کریں گے، کاٹا مارنا چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم کو نقصان ہوگا۔ جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کی ذہنیت بنی ہوئی، ہم لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ جب تک ہم کاٹا نہیں ماریں گے ہمارا پیٹ نہیں بھرنے والا، 2-4-1 ٹن کا تو کاٹا بولے مارنی ہونا بولے، ہے نا، گوشت کے اوپر پانی تو مارنے ہونا بولے، تبھی تو تھوڑا وزن زیادہ دکھے گا۔ تو آج ہماری یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، ہم کانٹوں کے اندر، ترازو کے اندر، میزان کے اندر ہم ہیر پھیر کرتے ہیں تاکہ تھوڑا 2-4 پیسہ ہم زیادہ کما لیں، لیکن یہ نقصان ہے، کیونکہ اس میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں، اس لیے کہ حرام آمدنی کو نفع سمجھنا اور حلال روزی بلکہ صدقہ و خیرات میں نقصان جاننا یہ کفار کا طریقہ اور ان کا عقیدہ۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، انہیں تو اللہ و رسول کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں بس یہی دنیا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ حرام آمدنی کو نفع سمجھنا، انسان آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم حرام طریقے سے کمانا، لیکن ہم سمجھتے نہیں بس پیسہ آ رہا نا آن دو، ادھر سے آ رہا بس آن دو، پیسہ آ رہا۔ تو لہٰذا صدقہ و خیرات کو نقصان سمجھنا، بعض لوگ سمجھتے رہے زکوٰۃ دے دوں گا تو میرا اتنا کم ہو جائے گا، صدقہ کر دوں گا تو میرا اتنا کم ہو جائے گا، ہے نا، میں نے اگر کسی کی مدد کر دی تو میرا اتنا کم ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ جو نظر آتا ہے بظاہر، ہے نا، ایک چیز یاد رکھ، تو یہ اس میں فائدہ ہی فائدہ، اس میں برکت ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اگر صدقہ کرتے ہیں، آپ اگر خیرات کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بظاہر اس کے الٹ نظر آتا ہے، بظاہر اس کے الٹ نظر آتا ہے۔
جیسے کہ اگر میں مثال دوں آئینے کی، آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے نا تو عکس الٹا نظر آتا ہے، آپ کا سیدھا الٹا نظر آئے گا اور الٹا عکس جو سیدھا ادھر سیدھے طرف نظر آئے گا۔ تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا چہرہ بھی دنیا کی طرف ہے، اس لیے ہم کو سب الٹا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جس دن یہ دل شریعت کی طرف پھر جائے گی نا، انسان جب مرے گا اور آخرت کو دیکھے گا تب اسے ہر چیز کی حقیقت کے ساتھ نظر آئے گی۔ وہ ہر چیز کو بالکل عیا اور روشن طریقے سے دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کر کے آ گیا۔ یہاں دنیا ہے جو فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا ہے ہی فریب کی جگہ، یہ دنیا ہے ہی دھوکے کی جگہ۔ اس کو حدیث پاک میں فریب اور دھوکے کی جگہ کہا گیا ہے کہ دنیا ہے کیا؟ یہ فریب دینے والی چیز ہے۔ متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، اسے متاع غرور کہا گیا کہ یہ دھوکے کی جگہ، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں، بس یہی دنیا ہے۔ یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ وہ جو حرام کو وہ صحیح سمجھ بیٹھا ہے اور جو صدقہ و خیرات کو اس کو غلط نظر آ رہے تھے، بظاہر یہاں نظر الٹا آتا ہے۔ انسان اگر حرام طریقے سے کماتا ہے تو روزی زیادہ آتی ہے، اس کو لگتا ہے میں زیادہ کماتا ہوں، اور زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو لگتا ہے یار میرا تھوڑا مال کم ہو گیا ہے، تھوڑا پیسہ کم ہو گیا، ابھی 1 لاکھ تھا 2500 اس میں سے چلے گئے بولے زکوٰۃ۔ تو یہاں بظاہر الٹا نظر آتا ہے، لیکن جب انسان کی نظر دنیا کی طرف، لیکن جب اس کی نظر آخرت کی طرف ہوگی تو پھر یہ سوچیں گے کہ نہیں، اس پر اللہ اجر و ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ جب اس کی توجہ اجر و ثواب کی طرف جائے گی، رب کے احکام کی طرف جائے گی، تو وہ جانے گا کہ یہ جو حرام طریقے سے کمائی آ رہی ہے اس کا عذاب بھی دردناک ہونے والا ہے، اور بظاہر یہ جو زکوٰۃ صدقات میں پیسہ جا رہا ہے قیامت میں اس کا اجر و ثواب کس قدر ملنے والا ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، ہم اس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود لینے میں، لون نکال لینے میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہے نا، ہم سود لے لیں گے، گٹ سے لے لیں گے تو فائدہ ہو، لیکن یاد رکھیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بہرحال تو جو بھی حرام طریقہ ہے اس میں نقصان ہے۔ تو چونکہ ان کافروں نے کیا کہا تھا، لئن اتبعتم، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو پھر تمہارا تو نقصان ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، اس سے پہلے بھی میں اس کو بتا چکا ہوں، اختصار کے ساتھ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ 3 چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اتباع، اطاعت اور عبادت۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اصول جس نے یاد رکھا وہ آسانی سے ساری باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ تو بس 3 چیزیں یاد رکھیے، اتباع، عبادت اور اطاعت۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ صرف اللہ، حتیٰ کہ ہم حضور علیہ السلام کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، کسی نبی ولی پیر کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے، کیونکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، کفر ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، سجدہ صرف اللہ کو عبادت کا کیا جائے گا، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، حج صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کی۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے اتباع، اتباع صرف نبی کی ہوگی، نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ خدا کی ہوگی نہ کسی غیر نبی کی ہوگی۔ اتباع اللہ کی بھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ سمجھیے عبادت ایک چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو عاجزی ہے صرف خدا کے لیے، اور اتباع یہ عمل کو دیکھ کر کے ہوتی ہے۔ ہم نبی کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھے، ہم نبی کو جس طرح روزہ رکھتے ہوئے دیکھے، ہم نے نبی کو جس طرح سے زکوٰۃ ادا کروا، حضور نے تو ادا نہیں، حضور کو تو فرض نہیں تھی، لیکن حضور نے جیسے حکم دیا، اور جیسے حج حضور نے کیا، جیسے عمرہ حضور نے کیا، جیسی زندگی حضور نے گزاری، تو وہ جو عمل ہے حضور کا اس کو دیکھ کر کرنا یہ اتباع ہے۔ اور اللہ اس سے پاک ہے، اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، اللہ نہ روزہ رکھتا ہے، اللہ نہ حج کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، تو ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ہم اللہ کی اتباع کیسی کریں گے؟ اتباع کے لیے اس ذات کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ جس کو دیکھ کر عمل کیا جائے، اور اللہ عمل کرنے سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اور کسی غیر نبی کی بھی اتباع نہیں ہوگی، کیونکہ اتباع نبی کی ہوگی، ہم نبی کی اتباع کریں۔ اور تیسری چیز ہے اطاعت، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہوگی، اور اطاعت اولو الامر یعنی کہ وہ جو حضور کے نائبین ہے، جو صحابہ ہے، علماء ہے، فقہاء ہے، مجتہدین، ان کی اطاعت۔
کیوں؟ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ اب اللہ نے جتنے احکام نازل کیے ان احکام کو ماننا اللہ کی اطاعت کرنا۔ حضور نے جو حکم دیا اس کو ماننا یہ حضور کی اطاعت کرنا۔ ماں باپ جو حکم دے، استاد جو حکم دے، پیر جو حکم دے، علماء جو حکم دے، مجتہدین جو حکم دے، مفسرین جو حکم دے، ان کے حکموں کو ماننا یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو یہ سمجھ لیں عبادت صرف اللہ کی، اتباع صرف نبی کی، اور اطاعت ہر اول الامر کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان کافروں نے کہا تھا کہ لئن اتبعتم، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کر لی۔ اب شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے ان سے؟ دو ہی باتوں کا تو مطالبہ کیا تھا شعیب علیہ السلام نے۔ سب سے پہلی چیز کہ کفر و شرک کو چھوڑ دو، اور اللہ کی جو ہے تو جو تم ڈانڈی مارتے ہو، یہ جو تم کانٹا مارتے ہو، یہ جو غلط طریقے سے حرام طریقے سے روزی کماتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا آپ نے یہ کہا تھا، اور یہ کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو اپنے گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ تو یہ آپ نے انہیں بہتر احکام دیے تھے، وہ ان چیزوں کا انہیں حکم دے رہے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، میری اتباع کرو، مجھ کو اللہ کا رسول مانو، ایمان قبول کرو، اور یہ جو کفر و شرک کی زندگی اس کو چھوڑ دو، اور ساتھ ہی یہ جو غلط طریقے سے تم روزی کماتے ہو اس کو چھوڑ دو، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے تو اللہ نے توبہ کا راستہ بھی رکھا۔ اگر کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، تم نے غلط کر لیا تو توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرنے میں عار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے انسان کم نہیں بلکہ اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی بھول گناہ انسان ہی سے ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، ہم سے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کریں، جانے انجانے میں، عمدن قصدن خطأن سہون، جان بوجھ کر جس طریقے سے بھی، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، ہم سے اگر کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل صادر ہوا ہو جس سے کفر یا شرک لازم آتا ہو، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کہہ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن خبر نہیں ہوتی، ایسا کوئی قول یا فعل ہم سے کبھی صادر ہوا ہو، کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہم سے ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی، اگر کسی نے کسی کو ظلماً ستایا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، کوئی وہاں بھی دیوبندی وغیرہ سے تعلقات ہے جو ان کی نکاح جنازہ میں شرکت ہوئی ہو، کسی نے نمازیں ترک کی ہو، روزے چھوڑے ہو، کسی نے جو ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو، ہے نا، کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، جھوٹ بولا ہو، غلط طریقے سے مال کمایا، حرام طریقے سے، الغرض کے جو بھی گناہ ہم سے، مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی ہوئے ہیں، تو آؤ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر گواہ بنا کر توبہ کریں، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہ اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے میں اور آپ ہم مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا، کیونکہ توبہ کی توفیق ملنا یہ بھی بڑی نعمت کی بات ہے، ورنہ کتنے ہیں جو گناہ تو کرتے لیکن توبہ نہیں کرتے۔ آج ہم نے توبہ کی، اللہ شاید ہم سے جو کچھ اس سے پہلے ہوا اللہ اس کو معاف فرما دے بے شک۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کہا تھا کہ لئن اتبعتم، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو اذا لخاسرون، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی انبیاء اولیاء کی، اللہ والوں کی یا علماء کی اتباع کرنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ علماء سے مراد علماء حق ہے، علماء سو نہیں، یاد رکھیں، علماء سو وہابی دیوبندی وغیرہ جتنے بدعقیدے ہیں علماء سو ہے، ان کی ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ خلاف شرع اگر کوئی حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہی حکم مانا جائے گا علماء کا بھی جو شریعت کی روشنی میں ہوگا، جو اللہ و رسول کا حکم۔ تو لہٰذا اس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ کسی طرح سے جو ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تب آپ نے ان لوگوں کی طرف سے، جب یہ آپ نے جان لیا، اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، یہ نہ ایمان لائیں گے، نہ یہ ڈانڈی مارنا چھوڑیں گے،
اور نہ ہی یہ توبہ کریں. تینوں کام میں سے یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے. جب شعیب علیہ السلام کو اس کا یقین ہو گیا اور آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس قوم پر اب عذاب اترنے ہی والا ہے, تب آپ نے کہا, اور کیا کہا, وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ مَن هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. آپ نے کہا کہ اے میری قوم, تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ اپنا کام کرتا ہوں, اور پھر دیکھ رہے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ جو ذلیل کر کر رکھ دے گا جھوٹے کو, تو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. آپ نے جب دیکھ لیا کہ اب قوم نہیں ماننے والی, جب آپ کو ان کی ایمان لانے توبہ کرنے کی امید نہ رہی, تب آپ نے یہ نتیجہ خیز کلام فرمایا اور کہا کہ میری قوم, مجھے تمہاری ہٹ دھرمی اور تمہاری ضد کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے, کیونکہ کافی عرصہ آپ ان کو تبلیغ فرماتے رہے. جب یہ اخیر وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اب تم اپنی گمراہی میں اگر پڑے رہنا چاہتے ہو, اپنے کفر و شرک میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہو, تم اگر اسی حالت پر رہنا چاہتے ہو, تم اگر اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر حرام کمائی کمانا چاہتے ہو, تم اگر توبہ و استغفار کرنا نہیں چاہتے ہو, تو پھر تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرو اللہ کے آنے والے عذاب. اور میں اپنی جگہ, ہے نا, تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ. مجھ سے اگر دشمنی کرنی ہے دشمنی رکھو, مجھ کو برا بھلا کہنا ہے برا بھلا کہو, مجھ کو گالیاں دیتے ہو گالیاں دو, تمہیں جو کرنا ہے کرو, میں اپنی جگہ اپنا کام کروں. مجھے تو حکم ہے کہ میں تم لوگوں کو تبلیغ کرتا رہوں, تو جب تک میری سانس چلتی رہے گی میرا کام ہے, میں اپنا کام کرتا رہوں گا, میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا, اس کی بندگی کرتا رہوں گا. لہٰذا مجھے رب نے جو ہدایت بخشی ہے تو میں اپنے رب کی سیدھی راہ پر رہوں گا, میں اپنا عمل کروں تم اپنا عمل. پھر کیا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے لیے معافی نہیں بلکہ تمہارے لیے یہ ڈھیل ہے, یہ تمہارے لیے جھوٹ نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دیا گیا, نہیں, یہ مت سمجھنا کہ تم کو چھوڑ دیا گیا, بلکہ تم کو ڈھیل مل رہی ہے. جتنے دن اب تمہارے بچے ہیں نا, گزار لو جیسے گزارنے ہیں, اور لہٰذا یہ جو مہلت ہے, یہ جو ڈھیل ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں بلکہ نقصان کی چیز ہے. اس سے تمہیں نقصان ہی پہنچنے والا ہے. اگر تم نے میری باتیں نہیں مانی ہے نا, تو اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو, اس لیے کہ اب تم جان جاؤ گے کہ جو کہا آپ نے کہ فسوف تعلمون, اب تم ضرور جان جاؤ گے اور تم ضرور دیکھ لو گے کیا کہ من یاتہ عذاب یخزیہ, کہ وہ عذاب بالکل قریب آ چکا ہے, اب وہ اترنے ہی والا ہے. جس کا تم بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو نا, تم مجھ سے بار بار کہتے رہے کہ عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا, جو تم میرا مذاق اڑاتے رہے, تو لہٰذا اب تم پر وہ ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا. یخزیہ, تمہیں ذلیل کرنے والا, خار کرنے والا, تمہیں مٹی میں ملا دینے والا ایسا عذاب آئے گا. کیونکہ جب انسان اللہ و رسول کے احکام کو پامال کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا ایک طرح کا عذاب ہے کہ انسان جب اللہ و رسول کی نہ مانے, شریعت کی نہ مانے, تو پھر اس پر ذلت کا عذاب آتا ہے, وہ انسان ذلیل و رسوا ہو کر کے رہتا ہے. اگر کسی کو کہا جائے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, اللہ کی عبادت کرو, بندگی کرو, برے اعمال برے افعال کو چھوڑ دو, لیکن جب وہ نہ مانے اور برے کام کرتا ہی رہے تو پھر اللہ کا عذاب اترتا ہے. لوگ کہتے ہیں شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, یہ حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, لوگ اس سے گھن کرتے, نفرت کرتے ہیں, یہ ایک طرح کا عذاب ہی تو ہے اس میں. وہ سمجھتا ہے اس کو ڈھیل میں کچھ نہیں, بلکہ یہ ایک طرح کا عذاب. خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو بہرحال چونکہ کہا کہ اب تم پر وہ عذاب, چونکہ کفر اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے. اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو کفر و شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے نا, حقوق العباد و حقوق اللہ سے ہے نا, تو ان کے معاملات پھر الگ رہیں. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ بہت جلد تم جان لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ عذاب کیسا دردناک عذاب ہے کہ جو جھوٹوں کو واضح کر کے رکھ دے, جو جھوٹوں پر نازل ہوگا. کیونکہ جھوٹ تو تم بولتے ہو, تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نا, تم لوگ مجھ پر الزام رکھتے ہو, مجھ کو برا بھلا کہتے ہو, تو لہٰذا جان لو کہ جب وہ عذاب آئے گا
تو تم بھی جان لو گے کہ وہ عذاب کس پر اترتا ہے اور کس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. تو لہٰذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں. تم بھی انتظار کرو اس عذاب کے اترنے، اور میں بھی تمہاری اس حالت کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوں. میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے تم پر یہ عذاب اترے گا، تم ذلیل و رسوا ہوگے. کیونکہ میرا تو کام، تمہیں جو کرنا ہے تم کرے چلے جاؤ، اور مجھے تمہیں جتنے گناہ کرنے ہیں تم کر لو، مجھے جتنی نیکیاں کرنی ہے وہ میں کروں گا. لہٰذا سوال یہ ہوا کہ پھر جو ہے تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ آیا کہ ان قریب ایسا ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب آئے گا جو جھوٹے اور سچے، کھرے اور کھوٹے، صحیح اور غلط کو نکھار کر کے رکھ دے. اچھوں کو ایک طرف، بروں کو ایک طرف، جھوٹوں کو ایک طرف، اور جو ہے تو سچوں کو ایک طرف کر دے گا، ہے نا. کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ دو طرح سے بات ہوتی ہے کہ ایک نا جھوٹے کو جھوٹا کہہ دینا اور سچے کو سچا کہہ دینا، یہ قولی فیصلہ ہے. لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ عذاب الہی کے اترنے کا ہے، کیونکہ آپ تو بارہا کہہ چکے کہ میں سچا ہوں، میں جس دین کی طرف بلا رہا ہوں وہ سچا ہے، میرا رب سچا ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، تم جس کی بندگی کرتے ہو، تم جو اپنے باپ داداؤں کو پوچھتے چلے ان کی جو ہے تو ان کی رسم و رواج کو مانتے آ رہے ہو، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے. تو قولی فیصلہ تو بارہا ہو چکا تھا. اب عملی فیصلے کی بات کہ اب یہ جو عذاب اترے گا نا، یہ ہم سچوں اور تم جھوٹوں میں فیصلہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ عذاب جھوٹوں پر آئے گا، عذاب کھوٹوں پر آئے گا، عذاب گناہگاروں پر آئے گا، نیکوں پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ والوں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر عذاب نہیں اترتا ہے نا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے. ہاں البتہ وہ لوگ کہ جن کے اعمال درمیان میں ہوتے ہیں، ایک چیز یہاں سمجھ لیں، عذاب بروں پر اترتا ہے اور نیک بچا لیے جاتے ہیں. وہ درمیان والے کہ جن کے اعمال نیک بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے برے بھی ہوتے ہیں، وہ گاؤں کے ساتھ گھن بھی پسے جاتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا. جو بولتے ہیں کہ جو کے ساتھ گاؤں کے ساتھ جو بھی پسے جاتے ہیں، تو یہ معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے. اللہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تو فوراً بچا لیتے ہیں. انہیں تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ عذاب کدھر آیا اور کدھر چلا گیا، معاملہ کدھر سے اٹھا اور کدھر ختم ہو گیا. لیکن جن کے اعمال دونوں طرح کے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سزا بھی مل جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، ہوش میں آ جائے. اور جو برے ہوتے ہیں پورے طور پر ان کو تو پھر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ یہ عذاب جو آئے گا جو تمہیں اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. یہاں پر ایک چیز سمجھے کہ یہاں آپ نے جو ذکر ہوا کہ یخزیہ ومن ہوا صادق، کیوں نہیں کہا کہ یہ سچوں کو الگ کر دے گا؟ یہاں کاذب کا لفظ ہی کیوں آیا کہ جھوٹوں پر کو علیحدہ کر دیا جائے گا؟ تو کیونکہ عذاب جھوٹوں پر اترنا تھا، کیونکہ کفار دو باتیں بڑے زور و شور سے کہتے تھے. شعیب علیہ السلام کے دور کے جو کفار تھے وہ دو باتیں بڑے زور سے کہتے تھے. پہلی یہ کہ ہمارے بتوں کی طرف سے مسلمانوں پر جو ہے ان جو ہے تو ایمان والوں پر مصیبت نازل ہوئی، ان کو نقصان پہنچے گا، یہ ان پر عذاب آئے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا کرتے. تو ان کے دونوں اس قول کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ تم دیکھ لینا کہ یہ عذاب جھوٹوں ہی پر آنے والا ہے، اور جھوٹے تم ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑا سچ کچھ نہیں. اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ خدا دو ہے، خدا کا کوئی شریک ہے، اس کا سانجی ہے، اس کے ساتھ کا ہے، کوئی اس کے برابر کا ہے، اس کے جیسا ہے، اس کی ذات یا اس کا صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی کی جائے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، دو خدا مان لیے جائے. جبکہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ عذاب سچوں اور جھوٹوں میں فیصلہ کر دے گا، تم پر اترے گا، کیونکہ جھوٹے تم، خدا کا شریک تم ٹھہراتے ہو، خدا کے علاوہ ان بتوں کو تم پوجتے ہو. تو لہٰذا اس لیے مصیبت ہم پر نہیں بلکہ تم پر آنے والی. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی ہے کہ جو انسان کو بیماری بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مصیبتیں بھی دیتا ہے، راحتیں بھی دیتا ہے.
تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لہٰذا یہ جو عذاب اترے گا اللہ ہی کی طرف سے اترے گا، تم ہی پر اترے گا۔ مومنوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یاد مومن کی شان تو یہ ایمان والے کی اس پہ قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے ایمان والوں کو اللہ دنیا سے اٹھا لے گا، نرے جو کافر رہ جائیں گے ان کے اوپر جو ہے تو قیامت آئے گی۔ تو چونکہ اس لیے کہا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام نے ایک بات کہی، تم اپنا عمل کرو میں اپنا عمل کرتا ہوں۔ تو کیا آپ ان کے عمل سے راضی تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ان کی جھڑک کے لیے، تحویل اور تحدید کے لیے، یہ ان کو جو ہے تو شدید وعید کے لیے کہ جب انسان کسی کو سمجھائے حد درجے اس کے پیچھے محنت کرے، لیکن جب وہ شخص بالکل ماننے کو تیار نہ ہو اور وہ بات کو بالکل سنا انسنا کر دے تو پھر ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے جا تو جیسا سمجھتے تو ویسا۔ ہم اگر کسی کو کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کسی کو نیک مشورہ دے، اچھا مشورہ دے، اچھی بات اسے سمجھائے اور بتائے کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، اس کو بارہا روکے، لیکن وہ شخص جب بات کو ماننے سے انکار ہی کر دے اور بالکل اس کے کان پر جو تک نہ رہیں گے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی تو جیسا سمجھتا تو ویسا کر۔ تو ہم اس کے عمل سے راضی نہیں ہیں بلکہ ہم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے تم تمہارا دیکھو اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں، کیونکہ یہ تمہارے لیے سخت قسم کی اب وعید ہے، تمہارے لیے اب یہاں پر سخت قسم کا عذاب جو ہے تو اترنے والا ہے جو تم کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا یہ کہ شعیب علیہ السلام جو ہے تو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، بہت زیادہ گیر و زاری کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہیں، جن سے کبھی گناہ ہوتے ہی نہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے نا، اور اولیاء کو محفوظ رکھا ہے، باوجود اس کے انبیاء علیہ السلام توبہ و استغفار کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دو فائدے، ایک فائدہ یہ کہ ان کا استغفار کرنے سے امت کو سبق ملتا ہے، امت کو درس ملتا ہے، امت کے لیے وہ عمل سنت بن جاتا ہے، اور خود یہ کہ جب کوئی انسان ہے نا جس نے گناہ نہ کیا اور وہ توبہ کرے تو اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ توبہ صرف گناہوں سے ہی ہوتی ہے، بلکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں بھی کیا پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ، کیونکہ یہ انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کی عاجزی۔ ایک ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنا اور ایک ہے گناہ نہ کر کے توبہ کرنا، ہے نا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد تو توبہ کرنا ہی ہے اور کرنا ہی چاہیے تبھی اس کی معافی ہوگی، لیکن انسان نے گناہ کیا نہیں پھر بھی وہ توبہ کرے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، تو اللہ کو یہ ادا زیادہ پسند آتی ہے کہ میرے بندے نے گناہ نہیں کیا پھر بھی مجھ سے معافی چاہتا ہے، بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرا خوف بندے کے دل میں کتنا ہے، تو اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے، اس لیے اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ہر انبیاء علیہ السلام بھی توبہ کرتے رہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کے سبب سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی بینائی کو واپس فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے روتے رہے، تو آنکھ اکثر متاثر رہا کرتی تھی، پھر بھی آنکھ جو ہے آپ کی متاثر رہا کرتی تھی، تو لہٰذا ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور بذریعہ وحی کے اللہ نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ شعیب کیا تم جنت کی خواہش میں روتے ہو یا جہنم کے خوف سے روتے ہو؟ اللہ نے یہ سوال کیا کہ شعیب تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ یا اس لیے رو رہے ہو کہ تم جہنم سے بچا لیے جاؤ؟ تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، مجھے تو صرف تیرے شوق دیدار نے بے قرار کر رکھا ہے، میں تو صرف خالص تیری یاد میں روتا ہوں،
اور جب تیری بے نیازی کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچ کر روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ ہے نبیوں کا عمل۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب اس کا صلہ آخرت میں تو جو میں تم کو دوں گا وہ دوں گا، لیکن دنیا میں ایک انعام تمہیں دیتا ہوں، دنیا میں ایک انعام تمہیں دیتا ہوں کہ اپنا ایک عظیم بندہ، اپنا ایک محبوب بندہ موسیٰ کلیم اللہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تمہاری خدمت کے لیے اپنا ایک جلیل القدر پیغمبر نبی حضرت موسیٰ کو میں تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دے رہا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک شعیب علیہ السلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ تو اللہ کے خوف سے رونے کا یہ انعام دنیا میں ملا، آخرت کا تو الگ رہا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یا تو جنت کی لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو انہی دو چیزوں کے درمیان رہ کر شب قدر، شب برات، شب معراج آ جائے، کوئی مبارک رات آ جائے تو بس ہم کیا کہتے ہیں، نکالو لسٹ، اتنی نفل پر اتنا ثواب، اس نفل روزے پر اتنا ثواب، اس نفل نماز پر اتنا ثواب۔ سال بھر کی فرض نمازیں ہماری غائب ہو رہی ہیں، ہمیں خدا کا خوف نہیں، لیکن ان مبارک راتوں میں ہم صرف اس لیے ان نوافل پہ توجہ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بولے اتنا ثواب ملنے والا۔ تو ہم مزدور نہیں ہیں کہ جو ثواب کے لیے اللہ کی بندگی کریں، جنت کے ہم لالچی نہ بنیں کہ ہم جنت میں جائیں اسی لیے ہم اللہ کی بندگی کریں، اسی لیے جو تو ہم عبادت کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، یا ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائے اس لیے کریں، نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جہنم سے خود ہی بچا لے گا اور جنت کا انعام بھی عطا فرما دے گا۔ تو اصل تو اللہ کی رضا ہے۔ انسان جنت کے لالچ میں پڑا رہے، جہنم کے خوف میں پڑا رہے اور اللہ کی رضائی کو چھوڑ دے، تو ایک طرح کی جو ہے تو یہ محرومی ہے انسان۔ تو اصل یہ ہے کہ ہر کام انسان جو بھی کرے، چاہے وہ عبادت کرے، کوئی بھی عمل کرے، یہ کام کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا تو آج بھی 3 مسئلے جو تو سماعت کریں۔ انگلیاں چکھانا، یعنی انگلیاں پھوڑنا ہے نا، جو انگلیاں پھوڑتے ہیں، انگلیوں کی کینچی باندھنا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ مکروہ تحریمی، یہ عمل جو ہے تو مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا نماز میں بھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا ہے نا، بعض لوگ کمر پہ اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے کھڑے رہتے ہیں تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں اس طرح سے ہاتھ کمر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے جب نیت باندھ لیتے ہیں تو ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ادھر کیا چل رہا ادھر کیا چل رہا، چہرہ گھماتے ہیں، ہے نا، تو اگر کل چہرہ گھمائے یا بعض چہرہ ہے نا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر چہرہ نہ گھمائے، صرف کنکیوں سے آنکھوں سے ادھر ادھر کیا چل رہا دیکھ لے اس طرح سے بلا حاجت، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے نا، یا زیادہ اس ہے، یعنی زیادہ سے کے خلاف اولا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب نماز میں کھڑے ہو، کیونکہ نماز نام ہے اطمینان و سکون کا۔ جب ہم قیام میں کھڑے رہے تو ہماری نظر سجدہ گاہ پر ہونا چاہیے، جب ہم رکوع میں جائے تو ہماری نظر پیر کی پشت پر ہونا چاہیے، جب ہم سجدے میں جائے تو نظر ناک پر ہونا چاہیے، اور جب ہم قاعدہ میں بیٹھے تو ہماری نظر ہماری گود میں ہونا چاہیے، اور جب سلام پھیرے تو نظر کاندھے پر ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر مسجد کا معائنہ نہ کرے، کون آ رہا کون جا رہا کیا کر رہا، ہم اس سے کوئی غرض نہیں۔ نماز ایسی پڑھو کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہ ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ نماز ادا فرما رہے کہ بڑا ہنسدایا اور آپ سے لپٹ گئے، آپ نے ذرا بھی جنبش نہیں کی، وہ اپنے آپ نکل کر کے چلا گیا، آپ نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ کئی بزرگان دین ایسے ان کے واقعات ہیں، بزرگ نماز پڑھ رہے پورے گھر میں آگ لگ گئی، ان کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کئی واقعات بزرگوں تو نماز ایسی پڑھو، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو تصور کرو، یہ تو یقین رکھو جانو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے ادا کرے،
شاید یہ جمعہ میرا آخری جمعہ، شاید مجھے عصر کی بھی مہلت نہ ملے، بس یہ میری آخری نماز ہے، یہ سمجھ کر انسان نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع بھی ہوگا اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی۔ تو لہٰذا دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔